नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मौलाना साहब का पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, खुशामदीद कहते हुए। तो नाज़रीन, इससे पहले कि आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, हमारे प्रोग्राम की रिवायत है, उसी रिवायत की पैरवी करते हुए अपने मौजू की तरफ आपको लेकर आते हैं। अपने कल के मौजू को आज आगे बढ़ाएंगे। कल का मौजू था हमारा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा। जैसा कि मौलाना साहब ने बताया था कि सुन्नत का मतलब है तरीक़ा, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपका तर्ज़ ज़िंदगी, आपके मामूलात, ये सब कुछ सुन्नत के दायरे में चले आते हैं। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, मिलना जुलना, इबादत, हर शय हमारे लिए काबिल तक़लीद है, क्योंकि ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन नमूना है। हज़रत आयशा से जब ये सवाल किया गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि रसूल पाक का अखलाक कैसा था, तो आपने जवाब दिया कि काना खुल्क़ुहु कुरान, कि आपका जो अखलाक था वो कुरान पाक की अमली तफसीर थी, अमली ताबीर थी। तो आइए मौलाना साहब से हम ये जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का किस तरह इत्तिबा किया जाए। और जैसे मौलाना साहब ने ये भी बताया था कि छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी नेकियां हैं और बड़े बड़े गुनाहों में, छोटे छोटे गुनाहों में बड़े बड़े अज़ाब व सवाब हैं, अज़ाब हैं। तो किस तरह हम अज़ाबों से बचें, किस तरह गुनाहों से बचें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को काबिल तक़लीद बनाते हुए किस तरह पैरवी करें कि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी नेकियां क़यामत में हमारे लिए एक नेकियों का पहाड़ बन जाए। मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखने वाली, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ भी छोटी नहीं हो सकती। जो नेकी है, जो अल्लाह को पसंद है, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, वो बात छोटी हो ही नहीं सकती। इसी तरह से वो बात जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है, वो बुराई छोटी बुराई नहीं हो सकती। बुराई तो है ही बुराई, बहुत ख़तरनाक चीज़। इसी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। जुल्म क़यामत के दिन बहुत सारे अंधेरियों का ढेर होगा। वो किसी के ऊपर जुल्म होना ये एक ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ पर उसकी गंदगी, उसकी अंधेरी, उसकी तारीकी, उसकी बुराई सामने नहीं आती हमारे, लेकिन वो किसी दूसरे आलम के लिए महफूज कर दी गई है। वहाँ आदमी के सामने आएगी ये चीज़। जिस तरह से कहीं चोट लग जाए छोटी मोटी, उस वक्त आदमी गर्म घाव में चल जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन जब पूर्वा हवा चलती है तो वो पुरानी दर्द जो हैं वो कसकते हैं। तो ये महफूज हो जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर किसी और वक्त के लिए, उस वक्त वो सामने आते हैं। इसी तरीके से हमारे ये जो गुनाह हैं, ये मासियतें, इसी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें रहनुमाई सिर्फ ये नहीं है कि अच्छाई करो, ये भी रहनुमाई है कि बुराई ना करो। बेशक मौलाना, ज़ख्म न दो, मरहम दो, दोनों हिदायत हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, और ये बात आपने बहुत सही हमारी रहनुमाई फरमाई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ नापसंदीदा है, यकीनन वो छोटी नहीं हो सकती, लेकिन हमारी कोताहबीनी है, हमारी कम नज़री है कि हम उसे छोटा समझते हैं। इसी वजह से हम उन्हें अपने मामूलात में शामिल करते हैं, जानते बूझते, इस्तरारी तौर पर या गैर इस्तरारी तौर पर। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं मौलाना साहब कि एक इंसान के दूसरे इंसान पर, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर वो कौन से बुनियादी हुकूक़ है जिनकी ताकीद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है? देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतअद्दिद अहादीस में बातें फरमाई हैं कि तुम्हारे एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे हुकूक़ हैं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी छींक आई उसे, हमारे यहाँ छींक के बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रिवाज में हैं। मुझे छींक आई और आप बैठी हुई हैं तो मैं कहूँगा सॉरी। सॉरी का क्या मतलब? कोई बुरी बात तो है नहीं। इसलिए शरीयत ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह कहो। और आपको क्या कहा? आप यरहमुकल्लाह कहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह किस लिए कहा गया? कि जब छींक आई है तो सांस की नालियाँ और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो यानी रुकावटें थीं, उनको हवा के एक रेले ने, हवा के एक झोंके ने उसको एक झटके के साथ साफ़ किया है और तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो मैं यरहमुकल्लाह जो कह रही हूँ मौलाना साहब, इसकी वजह भी बताइए। उसकी वजह यह है कि छींक को बाद समाजों में बुरा समझा जाता है। तो आपने ये कहा कि परेशानी की बात नहीं है, आपके ऊपर अल्लाह ताला का करम हुआ है, अल्लाह ताला आपके ऊपर मज़ीद रहमत करे।
یرحمک اللہ. اور کوئی عورت اگر ہے، عورت کو اگر کہے یرحمک اللہ کہے، زیر لگا دے وہ. اور اگر کئی لوگ ہیں وہاں اور اس نے یرحمک اللہ کہا یا 2-3 آدمیوں کو چھینک آئی تو یرحمکم اللہ کہے. اور ایک حدیث میں ایک بات عجیب بھی کہی گئی ہے، جب بار بار کسی کو چھینک آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا انت مزکوم، تمہیں زکام ہو گیا ہے. یعنی مطلب یہ کہ اب یہ جو ہے وہ رحمت نہیں رہی بلکہ ایک پریشانی کا ظہور ہے. تو اس لیے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے وہ صرف نیکیاں کرنے کا ہی نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ برائی بھی نہ ہو. جی، ان حقوق کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب، جیسے کسی سے ہم ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، سلام کرنا ضروری ہے. بیمار ہے اس کی عیادت بہت ضروری ہے. جی، جنازہ کوئی مر گیا ہے تو اس کے نماز جنازہ میں شامل ہونا، نماز جنازہ میں شریک ہونا، اس کے ساتھ قبرستان تک جانا، بیمار ہو گیا ہے اس کی مزاج پرسی کرنا. اور مزاج پرسی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز حیرت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باریکی سے نظر ہوتی تھی تمام حالات پر. آدمی جب بیمار ہے تو کبھی کیسی بھی لیٹا ہوا ہے، اب کسی نے کہا کھٹکا کیا ہم مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ لنگی ونگی اس کے گھٹنے تک آ رہی تھی، کہاں تھی، اب وہ لیٹا ہوا ہے، اب وہ ذرا سا اس کو ٹھیک کرے گا. اور بچوں سے کہے گا یہ سب کپڑے الٹے سیدھے جو پڑے ہوئے ہیں ان کو ذرا ہٹا کے دوسری طرف کرو. پھر وہ آیا ہے، اب اس نے پوچھا خیریت ہے، مزاج اچھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العیادۃ فواق ناقۃ، عیادت جو ہے وہ اتنی دیر ہوتی ہے. فواق کے لفظ میں بہت سارے لوگوں کو الجھن ہوئی ہے. امام ذکی الدین منذری یہ کہتے ہیں فواق کہتے ہیں اتنے وقفے کو کہ گائے کا یا بھینس کا یا اونٹنی کا دودھ دھوتے ہوئے ایک دفعہ جو تھن دبایا اور اس کے بعد چھوڑ کر دوبارہ دبایا، یہ فواق کہلاتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ، بہت وقفہ تھوڑا سا. یعنی گئے السلام علیکم بھائی صاحب کیسی طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے کر کے اور آ گئے. اس لیے کہ اس میں دوسرے کو زحمت ہوتی، دیر تک بیٹھے ہیں آپ. جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ کے جانے سے اس کو خوشی ہوگی. ان کو دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جانے سے اس کو خوشی ہوگی. یہ بات باریکی سے سمجھنی چاحیے. واقعتاً اس کو خوشی ہوگی، ہمیں خوش فہمی ہے کہ ہمارے جانے سے خوشی ہوگی اور وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. اگر ایسا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی، اسی طرح کوئی کھانے پر اگر مدعو کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے تو وہ دعوت بھی قبول کر لینی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب کی بنیادی چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جن میں ذرا سی بات میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں، رحم و کرم اور ثواب جو ہے پوشیدہ ہے. زبان اس کا بول میٹھا ہو، کیونکہ تمام جو کڑواہٹ جنم لیتی ہے رشتوں میں وہ زبان سے یا تو دل سے ہوتی ہے. زبان سے کڑوے بول نکلتے ہیں، دل میں برے جذبات پنپتے ہیں. تو آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں انتشار ہے، دراریں ہیں، بکھراؤ ہے، گھروں میں انتشار ہے، اس کی بنیادی وجہ دل اور زبان دونوں کا بگڑنا ہے. یہ کیوں بگڑتے ہیں اور ان کے بگڑنے سے کیا کیا ہمارے سماج میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو دل بگڑتا ہے، زبان تو اس کی ترجمانی کرتی ہے. اگر کسی آدمی سے ہمیں محبت ہے تو زبان اس کے لیے میٹھے الفاظ بولے گی، اور ہمیں اس سے نفرت ہے، رنجش ہے تو زبان اس کے برے الفاظ بولے گی. لیکن اس وقت بھی آدمی اگر سمجھدار ہے، خوف خدا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی کی اس کے نظر میں اہمیت ہے، تو وہ الفاظ سنبھال کے بولے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے. بوڑھا آدمی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسنون طریقہ بھی ہے، کہ آدمی جا کر کسی کو بیمار آدمی کو دیکھے تو کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے. تو وہ آدمی جو تھا وہ کچھ بیماری سے جنایا ہوا تھا، کچھ اپنی پریشانی میں تھا، کچھ مزاج کے بھی کچھ لوگ کڑوے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا لا کلا والحمى تفور علی شیخ یزیرہ القبور، نہیں یہ تو بھڑکتا ہوا بخار ہے، اس بوڑھے آدمی کو، اس بوڑھے پھونس کو قبرستان دکھا کر ہی چھوڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اس کی اس وقت مزاجی کیفیت ٹھیک نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں تو آتا ہے کہ نام اذن، چلو یوں ہوگا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور بالکل خاموشی سے تشریف لے آئے. ایسا کوئی حال ہو تو اس کا جواب نہ دیا جائے، بحث نہ کی جائے. کوئی بیماری کے بارے میں وہ کچھ بول رہا ہے تو اس پہ زیادہ گہرائی سے تبصرہ نہ کیجیے، اس لیے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے رأی العلیل علیل، بیمار آدمی کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے. اب وہ الٹی سیدھی کچھ بھی بول رہا ہے، اب اس سے زیادہ سنجیدہ گفتگو کرنے کی کوشش نہ کیجیے، پیار کی، نرمی کی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ بات کبھی نہ کہیے کہ یہ بیماری تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، فلاں آدمی اس بیماری میں ہوا تھا مر گیا، فلاں ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. نہیں، یوں کہیے
کہ فلاں صاحب کا ایسی طبیعت خراب ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ تمام جذبات کا منبع اور سرچشمہ ہمارا دل ہے، اچھے برے دونوں جذبات وہیں پنپتے ہیں۔ تو مولانا صاحب جو دل آزاری کسی کی ہوتی ہے، بات دل سے نکلتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے، یہ دل آزاری کیوں ہم کر بیٹھتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں؟ دیکھیے یہ ایک بہت باریک حقیقت ہے کہ ہم دوسرے کے جذبات کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کہیں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر اگر حساس دل ہے، قرآن مجید میں سورہ قاف میں ایک بات کہی گئی 50 نمبر کی صورت میں، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس بات میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے۔ تو دل اگر اس کو کہتے ہیں جو دھڑک رہا ہے، تو دل تو سب کے پاس ہوتا ہے، جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ یہاں دل سے مراد حساس دل، جو کسی کو دکھ درد کو سمجھ سکتا ہے۔ کسی آدمی کے پاس واقعتاً اگر حساس دل ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرے اس جملے کا اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا، جس بات سے اس کو چبھن ہو سکتی ہے، میں اس لفظ ہی نہ بولوں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب کہنے والا کہہ کر اور سہنے والا، بولنے والا بول کر، سننے والا سن کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے، تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے، کیونکہ جب تک بندہ بولتا ہے قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تب قدرت بولتی ہے اور اس کا انتقام بڑا سخت ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کیفیات آتی ہیں، ایسے حالات آتے ہیں جب ہم کسی ایسے شخص کا دل دکھا دیتے ہیں جس کے پاس فریاد کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ صورتحال کتنی سنگین ہوتی ہے۔ دیکھیے سب سے زیادہ خطرناک وہ افراد ہوتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ آپ ظالم کے اوپر زیادتی کریں گے، وہ آپ کے اوپر زیادتی کر دے گا، برابر ہو جائے گا۔ لیکن ایک کمزور آدمی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جب آپ اس کے اوپر زیادتی کرتے ہیں تو رب العالمین جو ہے عرش اعظم پر موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ربانی نقل کیا ہے، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ مظلوم سے خدا پاک فرماتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے تھوڑا سا وقت لگ جائے۔ وقت لگنا کسی مسئلہ سے ہوتا ہے، تو وہ خدا پاک جو انتقام لیتا ہے تو پھر چھوٹا موٹا انتقام نہیں ہوتا، بڑا زبردست انتقام ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ بعض دفعہ ایسی بات آدمی کہہ دیتا اسے محسوس بھی نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں لا یلقی لہا بالن، آدمی اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو جہنم کے نچلے گڈھوں میں پہنچا دیتے ہیں وہ۔ اور بعض جملے اچھے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی اس کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ چھوٹی سی اچھی بات جو ہے اس کو جنت کے اعلیٰ مقامات میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے آدمی کو پہلے تول پیچھے بول، جو کچھ ہم بولنا چاہ رہے ہیں پہلے ہم سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ بالکل ماں صاحب، دل آزاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی تحقیر بھی شامل ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب ہم یہاں پر حضرت عائشہ ام المومنین ہیں ماشاءاللہ، ان کی جو پوری فضیلت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن حضرت صفیہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تو حضرت صفیہ پستہ قد تھیں، ان کی ہائٹ قامت جو تھی وہ چھوٹی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صفیہ تو اتنی سی ہیں۔ اب انہوں نے اشارہ کیا یا کیا کیا، لیکن کتابوں میں ملتا ہے کہ صفیہ تو اتنی سی۔ اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تنبیہ کی، حضرت عائشہ کی بھی تنبیہ کی۔ تو ہم تو عام انسان ہیں مولانا صاحب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد قلتی کلمتن، عائشہ تم نے ایک ایسا لفظ کہا ہے اگر اس کو تمام سمندروں میں گھول دیا جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں، اتنی کڑواہٹ ہے، لیکن یہ کڑواہٹ ہم محسوس نہیں کرتے۔ جو صاحب دل ہے وہ محسوس کر لیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور خدا پاک کے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے جو ہیں اس چیز کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کی کڑواہٹ سید الانبیاء محسوس کر سکتے ہیں، انہوں نے بتا دیا۔ اور ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ آپ کی گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی لے چلیں گے، بہت اہم موضوع ہے اور اس کا ہماری زندگی کے شب و روز سے بہت گہرا تعلق ہے مولانا صاحب۔ طلعت صاحبہ اور سالار بھائی، سالار بھائی تھوڑا سا انتظار، طلعت صاحبہ سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی طلعت صاحبہ۔ جی ہم کم سے کم 3 مہینے سے پہ فون لگائے تو فون لگا نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے بات پا لی ہے۔ الحمدللہ۔ جی فرمائیے۔ میری بھتیجی ہوئی ہے، اس کا نام میں ایک آیت ہے اور اسیہ خاتون رکھی ہے، وہ کیسا نام وہ بتائیں گے؟ اور میں خواب قریب 3-4 مہینے سے خواب دیکھ رہی ہوں کہ چاند آسمان پہ دو چاند ہیں، ایک ایک دم جیسے عید کا چاند کیسے ایک دم ہلکا سا
महीन बिल्कुल वैसा चांद है और एक मतलब धुंधला सा कुछ दिख रहा है उसके आसपास। ठीक है मौलाना साहब, ख्वाब आप जहन में रखिएगा। सालार भाई से महबूब कलाम है। सालार भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। बाजी, दो सवाल है। पहला सवाल तो मेरा है और उसके बाद में मेरे भाऊ का ख्वाब है। जी। तो पहला सवाल ये है कि जब इंसान पैदा होने से पहले क्या उसका मुकद्दर लिख दिया जाता है या पैदा होने के बाद लिखा जाता है या उसको जब समझ आती जब लिखा जाता है। अब रही बात मेरे भाऊ के ख्वाब की सवाल, कि उसने ख्वाब देखा है और 2 बार एक ही ख्वाब रिपीट हुआ है। उसमें देखा है कि उनकी खुद की शादी हो रही है, उसके बाद में कब्रिस्तान दिखता है, उसके बाद में उनको सांप दिखता है और वो सांप को मार देती है। ठीक है भाई, आपका हमने ख्वाब भी नोट कर लिया, आपका सवाल भी नोट कर लिया। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सवालात की जानिब बढ़ते हैं। बच्ची का नाम आयत भी रखा है और अर्शिया खातून भी रखा है, ये दोनों कैसे? अर्शिया मुझे सुनने में आया असफिया। अगर अर्शिया है तो भी और असफिया है तो भी, तो दोनों सूरतों में नाम ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन 2 नाम नहीं रखने चाहिए। दोनों के हर नाम की कुछ खुसूसियात होती हैं। 2 नाम किसी के होंगे तो 2 तरह की खुसूसियात उसमें टकराएंगी, इसलिए जो भी नाम रखें एक रखिए। जी। आसमान पर 2 चांद देखे हैं, एक बारीक हिलाल जैसा है, दूसरा धुंधला है। ये एक राज है और इसकी तफसील का ये मौका नहीं है। आप दुआ कीजिए कि परवरदिगार ये बेहतर हो। अब से तकरीबन 25-30 बरस पहले एक साहब ने यही ख्वाब देखा था और हमारे एक बुज़ुर्ग ने उनको जो ताबीर दी थी वो मेरे जहन में है। लेकिन आपसे बस इतना ही कह सकता हूँ मैं इस वक्त कि आप दुआ कीजिए कि परवरदिगार इस चीज़ को हम सब के लिए खैर बनाए। आमीन। सालार भाई का सवाल है कि इंसान का मुकद्दर कब लिखा जाता है? किस्मत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चा माँ के पेट में होता है उसी वक्त लिख दिया जाता है शकीयुन और सईद, बदबख्त है या नेक बख्त है, उसी वक्त लिख दिया जाता है। लेकिन उसके हालात, उसकी नेकियां, उसके बहुत सारे कारनामे ये और उसकी दुआएं उसको रद्द-व-बदल कर देती हैं, उसमें ख़राबियों को कम कर देती हैं या खुदा न खास्ता ख़राबियाँ उसकी बढ़ जाती हैं उसकी हरकतों की वजह से। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर के फ़ैसलों को सिवाय दुआ के कोई चीज़ नहीं बदल सकती। इसका मतलब यह हुआ कि लिख तो दिया जाता है उसी वक्त में, और ये बात हदीस से साबित है, लेकिन उसको ठीक भी किया जा सकता है। जी, थोड़ा सा इंतज़ार सालार भाई दूसरे सवाल के लिए। गुलशन साहिबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अपने बेटे के नाम के बारे में नाम बताइए। पहले तो उसकी ताई ने रखा था अरबाज खान जी। अलतमश रखा पहले। हाँ। वो बाद में मुल्क में आया तो अरबाज हो गया तो फैज कर दिया। नाम तो वैसे फैज ही ज्यादा लेते हैं उसका बच्चे का, मगर बच्चे का कुछ ना कुछ तबीयत खराब होती रहती है। ये बताएं अभी उसका नाम क्या है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं? फैज। चलें, 3 मरहले तो तय पा गए। ठीक है, बच्चे की तबीयत आपने कहा खराब रहती है? हाँ, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो नाक में लकड़ी जल जाती है, नाक में खून आ जाता है, कभी सर्दी में कहीं बाहर चला जाता है। ठीक है, चलें जमीला बहन आप बताइए आपका सवाल क्या है? जमीला साहबा फोन लाइन पे मौजूद हैं? हेलो जी बहन बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जो 10 बीवियों की कहानी पढ़ते हैं ना, ठीक है, क्या पढ़ना जरूरी है? लोग मन्नत लेते हैं तो क्या? ठीक है ठीक है। मौलाना साहब पहले तो नामों की तरफ आएंगे। जो नाम अच्छा लगा वो बदल लिया, तो आखिर नाम रखने की उम्र क्या है और तब्दील ना कर सकने की हद क्या है? हदीस शरीफ में जो हिदायत की गई है वो 7वें दिन नाम रखना भी और अकीका भी। इनके बच्चे का अगर अकीका भी नहीं हुआ है तो इनको अकीका कर लेना चाहिए, और 7वां दिन हो या 14वां दिन हो या 21वां दिन हो, यानी जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उससे एक दिन पहला दिन होगा वो 7वां होगा। जी, एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा ये कि अल्तमश नाम भी अच्छा है, एक इंसाफ पसंद बादशाह था और बहुत अच्छी सीरत का आदमी था, वो नाम रखें तो वो रख लीजिए, फैज़ रखना वो रखिए, लेकिन ये कई नाम नहीं।
گھر کا نام یہ ہے، اسکول کا نام یہ ہے، پاسپورٹ کا نام یہ ہے، تو فراڈ میں پھنس جائیں گے کبھی آپ. ابھی بھی استقرار یا ٹھہراؤ نہیں ہے، کہہ رہی ہیں ابھی فیض چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آگے کا مرحلہ. ہاں، پتہ کچھ نہیں. یہ جو کبھی کسی وقت میں جو ہے یہ فراڈ کا معاملہ بن جاتا ہے. آدمی پہنچ رہا ہے، اس نے نام کچھ اور بتا دیا، پاسپورٹ میں کچھ ہے، فوراً گرفتار ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. اس لیے ایک نام رکھیے، اسکول میں، گھر میں، پاسپورٹ میں، کاغذات میں، سب جگہ جو ہے ایک ہی نام رکھیے. جی، اس کے علاوہ نام کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں ٹکراتے ہیں. بالکل مولانا صاحب. نرگس صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ نرگس صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مجھے اپنے نام کی میننگ جاننے تھے. نرگس شبنم ہے میرا نام. جی. اور ہمارے گھر کے حالات تھوڑے سے نامناسب چل رہے ہیں، بس اس کے بارے میں جاننا تھا. نامناسب کی تھوڑی سی تشریح کر سکتی ہیں؟ آپس میں کیا نا اتفاقی ہے یا گھر کے حالات خراب ہیں مالی طور پر؟ نہیں، مالی طور پہ تو ماشاء اللہ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جھگڑے چل رہے ہیں جٹھانی ساس سسر کے طرف سے. ہم کو مطلب مجھے ممی کے یہاں پہ لا کے چھوڑ دیا ہے ٹائم کے لیے. ہسبینڈ اچھے ہیں لیکن گھر کے لوگ سوچتے. بہن اگر آپ مناسب سمجھے تو صرف یہ بتائیے آپ کو آپ کے مائکے میں لا کر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ان لوگوں کی کچھ ہے کہ کیا بتاؤں. چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے انشاءاللہ. تھوڑا سا انتظار. روشن آرا صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ سے مجھے نا مولانا جی سے دعا کی درخواست ہے. ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد خیر میں کامیابی دے. ضرور دعا کریں گے. دعا کی درخواست. میرا نا الحمدللہ گھر بہت اچھا خوش رہنے والا تھا، اللہ کا شکر ہے، لیکن اچانک ایسی دو پریشانی ہمارے گھر میں آ رہی ہے. مولانا جی آپ اللہ کے واسطے آپ دعا کر دیجیے، تمام ان گھر جو بھی سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ضرور دعا کریں گے. جی، آپ گھر میں سورہ بقرہ پڑھوائیے، کچھ غربا و مساکین کو بلا کے گھر میں بٹھا کے عزت سے کھانا کھلائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. ہم دعا بھی کریں گے، مزید بھی کریں گے انشاءاللہ. نرگس صاحبہ نے اپنے نام کا مطلب جاننا چاہے. نرگس شبنم نام ہے پورا. دیکھیے، شبنم تو ایک خوبصورت لفظ ہے. اوس ہمارے اردو میں جب اوس پڑ گئی کہتے ہیں تو اچھا مفہوم نہیں ہوتا، شبنم بولتے ہیں تو اچھا مفہوم ہوتا ہے. تو شبنم تو ایک خوبصورتی کے لیے اس کے ساتھ لگایا گیا. دو الگ الگ نام ہیں اور بہت ساری لڑکیوں کے نام، کسی کا شبنم کسی کا نرگس بھی ہوتا ہے. نرگس ایک خوبصورت پھول ہوتا ہے تو اس پر نام رکھا ہے. تو جیسے گلاب، روز وغیرہ نام رکھ لیتے ہیں، اس طرح کا ایک نام ہے، کوئی حرج نہیں. اب جو دوسرا سوال ہے کہ انہوں نے کہا گھر کے حالات نامناسب ہیں. یہ تو ایک بات ہوئی مولانا صاحب، جو چیز بات نکل کر سامنے آئی کہ کسی بھی وجہ سے ان کو ان کے مائکے میں لا کر چھوڑ دیا ہے ان کے سسرال والوں نے، یہ کتنا غلط ہے کہ ذرا سی کوئی غلطی یا تقصیر ہوئی اور لڑکی کو بھجوا دوں مائکے؟ دیکھیے، اسی موضوع پر ابھی آج ہماری گفتگو ہوئی تھی. الفاظ کبھی کبھی کسی کے چبھنے والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اور بعض عورتیں بھی چبھنے والے الفاظ بولنے کی بڑی ماہر ہوتی ہیں. ایسا لفظ بول دیتی ہیں کہ تن بدن میں آگ لگا دے اور پار ہوتا چلا جائے. یہ ہنر کی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے. کسی آدمی کا دل دکھانا، دنیا یہیں ختم نہیں ہو جائے گی. ہم اور آپ جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا سانس ختم ہونے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی، ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے. موت کو سمجھیں ناداں اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. ایک اور زندگی ہماری آنے والی ہے. ہمارا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، اس کی معمولی سے معمولی چبھن، سب کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. اس لیے ساس سسر نندیں بہو بھاوج دیورانی جیٹھانی سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور میں اس بچی سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زبان کی تلخیوں کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہوئے ہیں، میں نہیں کہتا آپ کی زبان تلخ ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو آپ بھی اپنے زبان کا انداز اختیار کیجئے اچھا والا، اور گھر والوں کو بھی بتائیے. اور ایک مرتبہ پھر دو چار آدمیوں کو، ایک دو آدمیوں کو، خواتین کو بیچ میں ڈال کر حالات کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ اپنا مضبوط رکھیے. اللہ کی ڈوری کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. بالکل. انہوں نے کہا ان کے شوہر اچھے ہیں لیکن گھر والوں کے دباؤ میں آ کر ان کے بھی جو حالات ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب. ان کے لیے سب سے اچھی دعا وہی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیا کریں، روزانہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ 1 دن 2 دن چھوڑ کر بھی پڑھ سکتی ہیں. اور یہ 20ویں پارے کے درمیان کی 62 نمبر کی آیت ہے، پہلے ہی صفحے پر، امن خلق کے سپارے میں. یہ دعا 5-7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھیں
اور دعا کو مؤثر بنانے کے لیے یہ الفاظ بہت مفید ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جی بہت شکریہ. زاہد بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میرا نام زاہد ہے. میں نے آج ہی رات خواب دیکھا ہے مطلب، اور 3 خواب دیکھے ہیں ایک ساتھ صبح تک. جی بتائیے. خواب دیکھا میرے چھوٹے بھائی، ان کا نام راشد ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ میں اپنی قبر کہاں پر کھودوں. جی. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ جنازے کی چرپائی دیکھی، اس میں میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک بلی ہے اور ایک بلی اور ہے، اس کے 2 بچے بھی. جی. اور تیسرا خواب میں مطلب میں نے اپنے رشتے کے بھائی اور ان کے والد کو بھی دیکھا، وہ بھی انتقال ہو چکا ان کا. وہ کوٹ کی پروائی کر رہا ہے، مطلب بیٹھے تو سوئی چیڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ تینوں خواب ذہن میں ضرور رکھیے گا. سعیدہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. آپ میرا فون مت کاٹنا، میرے 3 سوال ہیں. بالکل بتائیے. جی جی ہم سن رہے ہیں، اختصار کے ساتھ بہت مختصر طور پر سوال لکھواتی جائیے. جی. ہاں میری نا مطلب میرے آدمی نے نا زمین لی تھی، تو وہ زمین ہے نا اپنے پیسوں سے لی تھی انہوں نے، اور اپنے بھائی کا نام لگایا تھا اس میں. تو ابھی وہ بھائی. ہاں 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 جی 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 جاری رکھیے بات. میرے بہن ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے، بالکل میوٹ کر دیجئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ گزر گئے، ان کے بھائی گزر گئے، پر ان کے بھائی نے گزر گئے، پر ان کی بیوی بہت تکلیف دیتی ہے، بولتی. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال. ہاں دوسرا سوال، میری بہن ہے نا مانتی نہیں ہے. وہ نا ان کی بھائی کی جو بیوی ہے نا وہ میری بہن ہے، پر مانتی نہیں ہے. وہ بولتی ہے میرے کو آدھا حصہ چاہیے، پر اس کا حصہ نہیں ہوتا کیونکہ میرے شوہر نے پیسے دیے تھے نا زمین میں. تو وہ مانتی نہیں ہے اور بہت ستاتی ہے. کورٹ میں بھی گیا ہے، ہم لوگ کورٹ میں ڈالے ہیں، پر وہ مانتی ہی نہیں ہے. ماننا چاہیے، کچھ ایسا پڑھنے بتائیے. جی. تیسرا سوال. ہم اس کو 15 لاکھ روپے دے رہے، پھر بھی نہیں مان رہی ہے، بہت ہی تکلیف میں ہے. اور ہے نا میرا نا MRI ہونے والا ہے پرسوں کے دن، تو وہ میرا MRI اچھے آئے. میری طبیعت بہت خراب ہے. اور ہے نا میری بیٹی کی شادی رشتہ ہوا ہے، تو ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسا بولنے سے ہوتا ہے کیا؟ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. ضرور اللہ سے. جی آپ کے ہم نے سارے سوال لے لیے. بہن تھوڑا سا انتظار، لیکن اس سے پہلے ہم بھائی کے خواب کی طرف بڑھیں گے. مولانا صاحب بہت اہم خواب ہے اور 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے اس میں. دیکھیے یہ تینوں خواب کچھ خطرہ بتا رہے ہیں جس کو آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور ہر سننے والا سمجھ جائے گا. اس کے لیے آپ ایک تو کچھ بڑی مقدار میں صدقہ کر دیے جو آپ کے حالات ساتھ دیتے ہوں، 1000 2000 10,000 جو کچھ آپ کی گنجائش ہو. اور کچھ بہت ضرورت مند پریشان آدمی کی مدد کیجیے. کوئی کپڑوں کے لیے پریشان ہو اس کی مدد کیجیے، کسی کا گھر ٹوٹا ہوا ہے اس میں مدد کر دیجیے. کہیں جو بہت ضرورت مند آدمی کو دیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور 2 کر کے 10 رکعت نماز پناہ پڑھ لیجئے، جس میں پہلی رکعت میں علم شریف کے بعد سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. یہ آپ بھی پڑھیں، آپ کے بھائی بھی پڑھیں، اور جن لوگوں کا اس خواب سے کچھ تعلق ہے وہ سب پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. لیکن صدقہ جو آپ دیں گے وہ بڑی مقدار میں دیجئے اور ضرورت مند تلاش کر کے دیجئے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. امید ہے زاہد بھائی کہ جواب آپ تک پہنچا. بقیہ سوالوں کے لیے ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار. ناظرین آپ دیکھتے ہیں راہ نجات. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. سالار بھائی کا ایک سوال محفوظ ہے، اسی سے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چل رہے ہیں. مولانا صاحب انہوں نے کہا کہ میری بہو نے خواب میں خود اپنی شادی ہوتے دیکھا، پھر قبرستان دیکھا، پھر ایک سانپ دیکھا جسے انہوں نے مار ڈالا. تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، سانپ کو مار دیا یہ تو ٹھیک ہوا، لیکن پھر بھی نظر آیا ہے. اس کے لیے ان کو نماز پناہ ضرور پڑھ لینی چاہیے. اور شروع میں کیا تھا ان کے سوال کا؟ اپنی شادی خود ہوتے دیکھنا. وہ شادی جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے شوہر کا جو کاروبار ہے اس پہ کوئی آدمی نظر رکھے ہوئے ہے. ان کے شوہر کا جو کاروبار ہے، سالار صاحب کے بیٹے کا جو کاروبار ہے، اس پہ کوئی آدمی نظر رکھے ہوئے اس کو قبضانا یا اس میں کچھ خلل ڈالنا چاہتا ہے. ان کو اس کام کے لیے بھی نماز پناہ پڑھ لینی چاہیے. اور ان کے شوہر کو یعنی سالار صاحب کے بیٹے کو اپنے کاروبار پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ایسا کوئی آدمی آتا جاتا ہو، ان کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہو، جو ان کے کاروبار پہ نظر رکھ رہا ہے اور اسے اپنا لینے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، اس سے محتاط ہو جانا چاہیے. نماز پناہ کتنے دن تک پڑھتے رہنا ہے مولانا صاحب؟ یہ 4 رکعت 3 دن تک روزانہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیں. انشاءاللہ یہ خطرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. سعیدہ صاحبہ کا جو سوال ہے کہ ان کے شوہر نے زمین لی، اس میں بھائی کا نام بھی ساتھ میں جوڑ لیا. وہ انتقال نام بھی جوڑ دیا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کا نام شامل، ان کا نام لکھ دیا
یعنی پیسہ انہوں نے دیا اور نام ان کا لکھ دیا. دیکھیے ایک ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے, وہ بہت اچھے الفاظ تو نہیں ہے لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ لکھتم کے آگے وقتم نہیں چلتی. لکھنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کل کو کوئی بیانات ہمارے بدلیں تو یہ تحریر ہمیں خاموش کر دے. اس لیے آپ کے شوہر نے اگر واقعتاً وہی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, مجھے نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پیسہ ان کا تھا, نام ان کا لکھ دیا, یا پیسہ ان کا بھی تھا اور ان کا بھی تھا, یا سارا پیسہ دوسرے ہی کا تھا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیا تھا. لیکن کاغذ جو بول رہا ہے سچائی وہ ہوتی ہے. قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, یہ اسی لیے ہے کہ کل کو یوں نہ کہے کہ نہیں یہ بات یوں ہوئی تھی وہاں ہوئی تھی, تو کاغذ کہے گا نہیں یہ ہوا تھا. تو اس لیے آپ کے شوہر نے اگر یہی کیا ہے تو غلط کیا تھا. آپ کو ساری زمین ان کو دے دینی چاہیے, ساری زمین انہیں دے دینی چاہیے, ان کو دے دینی چاہیے جو ان کا سارا پیسہ. کاغذ یہ بول رہا ہے کہ زمین ان کی ہے, ہاں لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے مولانا صاحب. کیا معلوم حقیقت کیا ہے؟ کاغذ یہ بول رہا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ ساری زمین ان کی ہے. لیکن ان عورت کو جو وہ اب انکار کر رہی ہیں, ان کی ضمیر کا تقاضا کیا ہے مولانا صاحب؟ ان کو ہم سے جو سوال پوچھ رہا ہے ہم تو اس کو جواب دے رہے ہیں. اس کے ضمیر کا تقاضا وہ اگر پوچھیں گی ہم سے تو ان کو بتائیں گے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے. لیکن جس طرح سے بھی معاملہ حل ہو جائے, عافیت اس میں ہے کہ یہ ان کو منع کر اور معاملے ٹھیک کر لیں جیسے بھی ہو. اس لیے کہ کاغذ یہ بول رہا ہے کہ آپ کا بیان غلط ہے. ٹھیک, باقی سوالوں کے لیے تھوڑا سا انتظار. پروین صاحبہ آپ سے ہم کلام سوال بتائیے. جی پروین صاحبہ بتائیے سوال کیا ہے؟ وہ ہمارے بچے کے رشتے میں بہت رکاوٹ آ رہی ہیں اور بھی بہت پریشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, خدیجہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال آج کے ٹاپک کے بارے میں, جیسے آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ بتایا کہ چھینک آ جاتی ہے, کوئی راستے سے جا رہا ہے اور کسی نے چھینک دیا تو اسے برا مانتے ہیں کہ اب یہ میرا کام نہیں ہوا جس کے لیے میں جا رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے یہاں پہ یہ جو اس کے بارے میں بتا دیں, اور آنکھ پھڑکنے کے بارے میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟ آنکھ پھڑکنے کو بھی برا مانتے ہیں, جی بتا دیں. ٹھیک ہے جی ہمارا صاحب. دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک فعلی تو اچھی چیز ہے, بد فعلی نہیں لینی چاہیے. اگر کبھی ذہن میں ایسی کوئی بات آئے بھی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا چاہیے. چھینک آ گئی یا کوئی بلی سامنے سے گزر گئی, آنکھ پھڑک گئی, شریعت ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. اگر چونکہ ایک سماج میں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے تو خیال آتا ہے, جب ایسا خیال آئے تو لاہور پڑھیے اور دل سے اس خیال کو نکال دیجئے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ. مولانا صاحب نیک فعلی کہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, خیر ہو چاہے شر ہو. انسان اس چیز کو اللہ پر چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہے, توکل کی کمی ہے, ورنہ ہر کام اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ پروردگار خیر کی تو ہم دعا کریں, اس لیے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن پریشانی پھر بھی آئے تو اللہ کی مرضی سمجھ کے اسے قبول کرنا چاہیے. ہر چیز دوست می رسد نکوست, دوست کی طرف سے جو آئے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. یہی وجہ ہے بعض بزرگ تو دعا ہی نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے بیماری آئی ہے ہمارے دوست کی مرضی ہے, اپنے دوست کی مرضی کو کیوں ختم کریں. بہت شکریہ. عبدالحمید صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے کہ کوئی آدمی کمزور ہے اور اس کی مدد کرنا چاہیں, جیسے وہ گھر میں کچھ اس کے بچے کما رہے ہیں, ان کا پورا نہیں ہو رہا گھر میں, اور اس کی مدد کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا جذبہ ہے, تھوڑا سا انتظار. زائدہ بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام زائدہ بانو ہے. جی ہلو سن رہے ہیں آپ کو بہن, بات جاری رکھیے. جی میرا نام زائدہ بانو ہے. میں نے آج رات کو 12:30 بجے ایک خواب دیکھا, اس میں بہت پریشان ہو گئی اس خواب سے. جی خواب بتائیے اپنا. مجھے خواب دکھا کہ پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی آ گیا, ہم سب سو رہے, میرے دونوں بچے تینوں بچے سو رہے, میں ہم سب سو رہے, اور ایک دم آگ لگ گئی میرے گھر میں. آپ کے گھر میں آگ لگ گئی؟ جی ٹھیک ہے. اس کے بعد اتنی چنگاری سی اٹھ گئی اس میں سے, آگ میں سے. میرے بچے ہم سب پریشان ہو گئے, چلانے لگے. مجھے ایسا لگا کہ کوئی آدمی آیا, ہم نے اس کو پکڑ لیا, پھر ہم کو مار رہے. ٹھیک ہے, اتنا ہی تھا آپ کا خواب؟ جی جی مولانا صاحب. دیکھیے آگ لگنے کی تعبیر جو ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, تو گھر میں خدا نخواستہ آنے والے وقت میں کوئی آپس کا لڑائی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے.
اس کے لیے نماز پناہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے. اور کوئی آدمی آنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے گھر میں کم از کم 3 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے. کچھ تھوڑا بہت صدقہ بھی نکال دیجیے. جی، اب سیدہ صاحبہ کے 2 سوال ہیں. ایک تو ان کا MRI ہونے والا ہے، اس کی رپورٹ اچھی آئے، آپ سے دعا کی درخواست ہے. دوسرا، بیٹی کا رشتہ طے پا چکا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کہنے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ بول رہے ہیں کچھ نہ کچھ حالات ان کے علم میں آ رہے ہوں گے. دوسرا فریق جو ہے، جو ان کے سمجھانے جو بنا ہے، وہاں کوئی باتیں چل رہی ہوں خدا نخواستہ، اس کی بنیاد پر بول رہے ہیں یا صرف بدخواہی میں بول رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ سے بار بار نماز پڑھ کر دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار، دنیا جو کچھ بھی بول رہی ہے تیری رحمت ہمارے ساتھ رہنی چاہیے. یہ کر لیجئے، کوئی صدقہ کر دیجئے. بیماری کے لیے بھی جو آپ کو علاج ہونے والا ہے اس کے لیے بھی کوئی بڑی مقدار میں جو کچھ آپ کے حالات ہوں صدقہ کیجئے. کسی بہت غریب پریشان آدمی کی مدد کر دیجئے خاموشی سے. اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے، حدیث شریف میں آتا ہے دعوا مرضاکم بصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے بھی کیا کرو. وہ یہی ہے کہ جہاں آپ علاج کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو اگر 5000 دے رہے ہیں تو کم از کم 1000 روپے کسی غریب آدمی کو دے دیجئے. وہ اگر میں اللہ کے کھاتے میں جمع ہو رہے ہیں اصل میں. بے شک مولانا صاحب. راشد شیخ صاحب. جی راشد بھائی، سوال بتائیے. راشد بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہاں جی جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہم کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں نا، ایکچولی بھلائی خواب دیکھتے ہیں، راشد بھائی ہم پورا نہیں ہوتا، ہمارے خواب کا پورا نہیں ہوتا. آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. خواب پورا نظر نہیں آتا، ادھورا سا رہ جاتا ہے، یا یہ کہ خواب جو سامنے آتا ہے وہ اس کا نتیجہ نہیں سامنے آتا. راشد بھائی فون لائن پہ موجود ہیں؟ نہیں ہے موجود، کوئی بات نہیں. ناظمہ صاحبہ سے ہم بات کر رہے ہیں. بتائیے ناظمہ بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ ناظمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، تحریم کا معنی پوچھنا ہے. کس کا معنی پوچھنا ہے؟ ہاں سن پا رہا ہے، تحریم کا معنی پوچھنا ہے ہمیں. تحریم نام اگر ہے، تحریم تحریم نام ٹھیک نہیں ہے. تحریم کے معنی ہوتے ہیں حرام کرنا. جی تو یہ اگر لڑکی کا نام ہے تو کیسا ہے؟ نہیں، کسی کا بھی نام ہو ٹھیک نہیں ہے یہ. جی اب راشد صاحب کا جو سوال ہے مولانا صاحب کے، وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. دیکھیے، خواب پورے نہیں ہوتے کا مطلب یہ کہ اس کی تعبیر اچھی نہیں آتی ہے. جو بھی کچھ ہے آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نماز پناہ پڑھ کر ان خوابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے، کچھ صدقہ نکال دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ خواب آپ کے اللہ نے چاہا تو پورے ہوں گے. جی کمزور کی مالی مدد کیسی ہے مولانا صاحب؟ یہ ان کا میری سمجھ میں نہیں آیا. مالی مدد کرنا تو سب کا بہت اچھی بات ہے. بظاہر ایسا ہے کہ چونکہ ان کے بچے کام بھی کر رہے ہیں پھر بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو آپ ان کی مدد کریں گے تو بہت اچھا ہے. ایک پوچھنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید وہ لینا پسند نہ کرتے ہوں، تو چپ چاپ ایسی طریقے پہ دے دیجئے، ان کو پتہ بھی نہ چلے. ان کا اکاؤنٹ معلوم کر لیجئے. اگر زکوٰۃ کی رقم دینا چاہ رہے ہیں، اگر زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا یہ پتہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ ان کے پاس زیور وغیرہ کچھ پیسہ جمع شدہ تو نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بہت زیادہ کفایت شعاری سے چلتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ تنگ دست ہے، حالانکہ تنگ دست نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں، صدقہ فطر کی دینا چاہتے ہیں، تب تو پتہ لگا لیجئے، ورنہ خاموشی سے دے دیجئے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ آدمی واقعتاً ضرورت مند تو ہے لیکن ناک بہت لگاتا ہے، لیتا نہیں ہے، تو اس کے اکاؤنٹ کا پتہ لگائیے اور اس میں ڈال دیجئے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے اور اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. تو ناظرین یہاں وقت ہو رہا ہے ایک اور چھوٹے سے وقفے کا. بریک کے بعد ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب جو مشہور معروف فزیشین ہیں وہ آپ سے ہوں گے روبرو اور ان کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے اطہر سعید. تو ہمیں اجازت دیجیے، بریک کے بعد راہ نجات کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں زی سلام. شکریہ شگفتہ یاسمین. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ہم ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں صحت و تندرستی کی، اور اس تعلق سے ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب موجود ہیں اس وقت، جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور خیر مقدم آپ کو ڈاکٹر اسلم خان صاحب.
नाज़रीन, डॉक्टर असलम खान साहब से हम रहनुमाई हासिल करते हैं सेहत के ताल्लुक़ से, और इस ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन की। आज की जो ज़िंदगी है, तर्ज़ ज़िंदगी है, उसके नतीजे में हम देखते हैं घुटनों में, जोड़ों में दर्द हो जाता है और दर्द से बेहाल हो जाते हैं कई मरतबा। सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, जॉइंट पेन के असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं? जॉइंट्स पेन के असबाब में ख़ास तौर से हमारी ग़िज़ा शामिल है। जी तो जी। हम जो डाइट लेते हैं तो उसमें हम वो कंटेंट ज़्यादा लेते हैं जिससे हमारी बॉडी में 20-80 का जो मिक्सचर है, यानी कि 20% एसिड और 80% अल्कलाइन। जी जी जी, ये होना चाहिए जो बेस्ट रेशियो है। और 7.4 हमारा पीएच वैल्यू होना चाहिए। जी जी। अगर हमने जो ऐसी डाइट्स ली जो हमारे पीएच वैल्यू जो है घट गया और हमारा 20 और 80 वाला जो एसिडिक और अल्कलाइन इनका रेशियो ख़त्म हो गया, तो हम जो डाइट ले रहे हैं इसका मतलब उससे हमें लाजमी तौर से रूमेटिक आर्थराइटिस हो जाएगा। पीएच वैल्यू का पता कैसे लगाएं? पीएच वैल्यू का तो बहुत आसान तरीका है, एकदम आप पेशाब टेस्ट करा लें, फौरन पेशाब टेस्ट में एकदम आ जाता है पीएच वैल्यू कितना है। आपने ग़िज़ा का ताल्लुक़ से बात की, तो ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए कि जॉइंट पेन हो ही नहीं? हम ध्यान रखना चाहिए कि हमें रात के टाइम दही है, मूली है और जो ऐसी ठंडी ग़िज़ा है वो नहीं खानी चाहिए। और ख़ास तौर से बरसात के मौसम में हमें ठंडी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए। चावल? हाँ, चावल भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल ज़्यादा खाने से जो है विटामिन B1, B2, B6 और B12 की कमी हो जाती है। अच्छा, नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में जॉइंट पेन से रिलेटेड क्या इंतजामात हैं? क्या वहाँ पर इलाज मुमकिन है? जी जी बिल्कुल। नेशनल मेडिकल कॉलेज में देखिए ये हमारा है ब्रोशर है, तो इसमें जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है आप देख रहे हैं, नेचुरोपैथी। जी हाँ, नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट चल रहा है, होलिस्टिक नेचुरोपैथी। तो उसमें हम जो कलर थेरेपी देते हैं, तो कलर थेरेपी से रूमेटिक एकदम ठीक हो जाता है। और भी ट्रीटमेंट है माशाल्लाह, देखिए दे रहे हैं। तो ये कौन कौन सी थेरेपीज आप देते हैं जॉइंट पेन का जहाँ तक ताल्लुक है? जॉइंट पेन में हम सबसे पहले तो उसको स्टीम बाथ देते हैं। स्टीम बाथ देते हैं, जिसको सोना बाथ भी कहते हैं? नहीं, सोना बाथ बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। स्टीम बाथ बिल्कुल अलग है। ओके। तो हम पहले स्टीम बाथ देते हैं, उसके बाद में बीच में मड थेरापी देते हैं। मड थेरापी करने के बाद में फिर उसको आधा घंटे के लिए सोना बाथ चैम्बर में बिठाते हैं। तो उसके जो पोर्स हैं बॉडी के खुल जाते हैं। जी हाँ, वो खुल जाते हैं और जहाँ पर भी कहीं उसमें गंदगी रुकी हुई है वो बाहर आ जाती है, तो पेन कम हो जाता है। ये तो पहला फर्स्ट स्टेज है। जी जी। लेकिन इसका पूरा ट्रीटमेंट हमारे जो नेशनल मेडिकल कॉलेज सैनिटोरियम है, तो उसमें जो है पूरा ट्रीटमेंट 21 दिन का है। 21 दिन का ट्रीटमेंट है, कोर्स है? जी हाँ, कोर्स है जी। अगर उसकी रूमेटिक आर्थराइटिस RA रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं है वैसे ही उसे पेन है, मतलब पीरियडिक पेन है या मौसम की वजह से पेन या मस्कुलर पेन है, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। जी 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 जी। अच्छा, उसके लिए थेरेपी वही है जो नेचुरोपैथी से इलाज बिल्कुल होता बिल्कुल यही देखिए तरीका। इसमें मड थेरापी, शिरोधारा, योगा, सोना बाथ, फूड थेरापी, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन, कलर थेरापी, ये सारे किए जाते हैं। इन तमाम थेरेपीज से इलाज होता है। अगर किसी शख्स को जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस से परेशान है और वो नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में इलाज कराने का मुतमन्नी है, ख्वाहा है, तो किस तरह से राब्ता कायम करें? वो किस तरह से? वो हमारे वेबसाइट पे अपना नंबर लिखे, होलिस्टिक जो हमारी वेबसाइट आ रही है सैनिटोरियम की, जी जी, और उस पर उसको जवाब फौरन मिल जाएगा, उसका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और 1000 पर डे के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट, यानी इसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी है, मड थेरापी भी है इसमें, और साथ साथ उसकी डाइट भी है उसकी, और जो स्प्राउटेड फूड हम देते हैं, ये सारी चीज़ें उसको हम मुहैया होंगे इंशाल्लाह और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, 3 हफ्ते का आप कोर्स बता रहे हैं, 3 हफ्ते के कोर्स में खर्च कितना आएगा? 3 हफ्ते कोर्स में जो खर्च आता है वो 21,000 का होगा पेशेंट का। इसमें उसकी डाइट भी है, रहना भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है, सभी कुछ शामिल है भी है। जी हाँ, शिरोधारा वगैरह की जरूरत पड़ जाती है ना इसमें, तो वो भी हम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, सिर्फ इससे ये ठीक नहीं होगा जो उसका पेन है, बल्कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का बॉडी मतलब है जो बॉडी में हमारे आज तक हमने खाया पिया है वो पॉइजन चले गए हैं, जो जहरीले, इसकी वजह से और भी इमराज हो सकते हैं, कैंसर तक भी हो जाता है, तो वो भी पहले ही ठीक हो जाएगा इसी बीमारी के साथ साथ। अच्छा, नेशनल मेडिकल कॉलेज की सहूलियात की बात करें तो क्या सहूलियात मरीज को वहाँ पर मुहैया है? सहूलियात तो ये देखिए कि इतने जी 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 बड़े उसमें हमारा ऐसी जगह पर हमारा है हॉस्पिटल, जी जी जी, उसको जाते ही रिलैक्स फील करेगा। नेचर के दामन में, नेचर के दामन में है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैं वादियों में आ गया हूँ कहीं। जी जी जी, बड़ा अच्छा लगेगा। सेकेंडली फिर वहाँ पर हर तरह की सहूलियात हैं, ठहरने की, खाने की। जी हाँ, जी जी जी, तो हर तरह की सहूलियत, रहने की, खाने की। ये अच्छा, कोई शख्स इंक्वायर करना चाहता है, इंक्वायरी करना चाहता है, आप मालूमात करना चाहता है नेशनल मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो कैसे वो जाने, कैसे मालूमात हासिल करे?
बस वो हमारे इसे वेबसाइट खोल लें और वेबसाइट पे हमारी बिल्डिंग है, ये देखिएगा माशाल्लाह, ये एकदम सामने आ जाएगी और जो भी सहूलियात हैं इसमें, जो भी फैसिलिटीज़ हैं जी, वो एकदम उसको मालूम हो जाएगा। यानी टीवी स्क्रीन पर जो वेबसाइट फ्लैश हो रही है या जो टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, बिल्कुल उन पर मालूमात हासिल की जा सकती है। सकते हैं। हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर दानिश खान, उनका नंबर ये है जी, वो उनके ऑफिस से कोई भी या वो खुद बताएंगे, आपको बुलाएंगे और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि 5 दफ़ा ऐसा होता है उस नंबर पर अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है, भीड़ होती है हॉस्पिटल में जी जी, क्योंकि उनके साथ में जो उनके असिस्टेंट भी आ जाते हैं तो काफ़ी बेड्स वगैरह हमारे इस्तेमाल हो जाते हैं, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट दे देते हैं। और फिर मेरा भी अक्सर कहीं यहाँ हूँ या फॉरेन हो, आपके द्वारा होते हैं जी, तो इसलिए वो बता देते हैं डॉक्टर साहब उस दिन मिलेंगे, तो आप तशरीफ लें। जॉइंट पेन के मरीजों के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या जॉइंट पेन के मरीजों के लिए है कि वैसे आजकल जो देसी अपना है जी जी ट्रीटमेंट, तो वो ये कर सकते हैं कि आप रोजाना अपने घर में अजवाइन और अदरक उबाल करके जी वो उसको ले सकते हैं। जी जी, अजवाइन और अदरक किस मिकदार में लेना चाहिए और किस अंदाज में लेना चाहिए? वो 1 चम्मच अजवाइन, हाँ अजवाइन और इतने ही गांठ अदरक की, हाँ उसको उबाल करके और आधा जब पानी रह जाए तो उसको पी दे रहे हैं, तो घर पे भी ठीक हो जाएंगे। किस वक्त पिए? ये सुबह खाली पेट ले लें, एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, तब फायदा होगा। कब तक लेना चाहिए इसको? तकरीबन आजकल जो है मतलब 21 दिन तो कर ही लें, 21 दिन तो करना ही चाहिए, 21 दिन में ठीक हो जाए। और ये दोनों चीजें लेके आराम तो से 2-3 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला उसको कंटिन्यू करें। डायबिटीज नहीं तो शहद मिला ले, कंटिन्यू कर ले। अच्छा, डायबिटीज अगर नहीं है तो शहद भी मिलाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये जो तमाम चीज़ें बताई हैं दूसरे अमराज में ही फ़ायदेमंद होती हैं जिस अंदाज में जी, बहुत अमराज फ़ायदा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जॉइंट पेन पर हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाई और ये भी बताया कि नेशनल मेडिकल कॉलेज में कैसे पहुँचा जा सकता है, क्या कुछ सहूलियात वहाँ पर हैं और किस तरह का माहौल वहाँ पर मिल सकता है। डॉक्टर असलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए और हमारे तमाम नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, ये था राह निजात का आज का शुमारा और इंशाअल्लाह ताला वादा करते हैं कि कल फिर आपसे होगी मुलाकात और फिर होगी एक नई बात। तब तक के लिए आप अथर को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।